نایاب ہیں ہم لاسٹ ایپیسوڈ۔ اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری ماما کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود بھی میرے دل میں میری ماں کے لیے ذرا بھی شک آیا کیسے؟ میں اس قدر نافرمان برا بیٹا ہوں کہ اپنی ماں سے بدگمان ہو گیا۔ وہاں مجھے ہمیشہ ان کے بارے میں یہی سب کچھ الٹ کر کے بتایا گیا، غلط بتایا گیا، اور میں ہمیشہ دوسروں کے کہنے پہ یہ سوچتا رہا کہ انہوں نے میرے بابا کا گھر بلا وجہ ہی چھوڑ دیا اور یہاں چلی آئیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا، کہ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کوئی بہت بڑی وجہ جو وہ مجھے بتانے سے گریزاں ہیں۔ لازمی بات ہے، کوئی بھی ماں اپنے جوان بیٹے کو وہ سب باتیں نہیں کہہ سکتی، اور میں انہیں غلط سمجھتا رہا۔ انہوں نے جلد بازی میں میری زندگی برباد کر دی، یہ سوچتا رہا۔ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، یہ سوچتا رہا۔ وہ آڑا ترچھا بیڈ پہ لیٹا تھا، اس کا کوٹ اور بیگ بے ترتیبی سے اس کے قریب پڑے تھے۔ اس کی دائیں آنکھ سے پانی کی ایک باریک لکیر بہتی ہوئی اس کی کنپٹی سے بالوں میں جا کے جذب ہو رہی تھی۔ لیکن وہ ہمیشہ میرے بارے میں سوچتی رہی، میں اپنے بابا کے گھر والوں سے بدگمان نہ ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی دادو سے ملنے سے نہیں روکا۔ میں سجل سے ملتا رہا، وہ جانتے ہوئے بھی خاموش رہیں، صرف اس لیے کہ یہ میری خوشی تھی۔ وہ ہمیشہ میری خوشیوں کو اہمیت دیتی رہی، اور میں ان کی ایک بات مان کر یوں ظاہر کرتا رہا جیسے ان پہ احسان کیا ہے۔ ایک گہرا سانس لے کے وہ اٹھ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کے دل پہ جمی بدگمانی کی چادر چھٹی تو اس کے دل پہ شرمندگی کا بوجھ بڑھتا رہا تھا۔ اپنی ماں سے شرمندگی کا دکھ، وہ اب ان سے کیسے نگاہیں ملا پائے گا؟ جانے کتنا وقت بیت گیا اسے اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ زری اسے دوبارہ کھانے کے لیے بلا چکی تھی، سو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور زری، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ میں جو خود کو اس کا دوست کہتا تھا، پچھلے دنوں کتنا برا سلوک کرتا رہا ہوں اس کے ساتھ، اسے اس طرح نظر انداز کرتا رہا جیسے وہ میری زندگی میں کہیں ہے ہی نہیں۔ مگر وہ بھی تو یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی نا؟ وہ تو شاید فریش ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی سوچتا رہا۔ دل میں ایک پھانس اب بھی چبھی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کے باہر نکل آیا۔ اس نے مکمل کوشش کی کہ ماما یا زری میں سے کوئی نہ جان سکے کہ وہ ان کی ساری گفتگو سن چکا ہے، کیونکہ ماما اگر چاہتی ہیں کہ وہ اسے یہ سب پتہ نہ چلے تو وہ بھی ان کبھی یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ اس رات ان تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ وہ واش روم میں تھا جب اس نے اپنے سیل فون کی رنگ سنی تھی۔ جانتا تھا اس وقت کس کا فون ہوگا، سو سن کر بھی انسنی کر دی، لیکن فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ باہر آیا تو زری دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر پلٹ رہی تھی۔ فون بیڈ پہ پڑا تھا اور اسکرین پر روشن ہوتا سجل کا نام دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ زری پلیز دیکھنا کس کا فون ہے، کب سے بجے جا رہا ہے۔ پلٹ کر جاتے ہوئے اس نے اذان کی آواز سنی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، مجھے آپ کی پرسنل چیزوں پہ زبردستی حق جمانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ اذان کے لبوں پہ مدھم سے مسکراہٹ اتر آئی تھی اور دل میں شرمندگی کا احساس بھی ہوا تھا۔ آئندہ میرا فون چاہے ساری رات ہی کیوں نہ بجتا رہے، تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی۔ کم از کم میرے فون کو تو میرا پرسنل رہنے دو، یا اب اس پہ بھی زبردستی حق جتانے کھڑی ہو جاؤ گی۔ یہ بات ہرگز بھی اتنی پرانی نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بھول جاتی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اذان کے باور کرانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ سجل کی کال اٹینڈ نہ کرے، تو پھر اب کیوں؟ ایک تو ویسے ہی سجل کی کال دیکھ کر اس کا دل برا ہو رہا تھا، اوپر سے اذان کا اس طرح کہنا، اس کی آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اذان نے کال پک کر لی تھی۔ کہاں ہو اذان، کب سے فون کر رہی ہوں، اٹھاتے کیوں نہیں ہو، ناراض ہو کیا؟ دوسری طرف سجل کا وہی انداز تھا، نثار ہونے والا، مگر آج اذان کو اس کے لہجے کی بناوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ یہ بتاؤ کیا سوچا تم نے ہماری شادی کے بارے میں؟ سجل اب بھی یہ باتیں کر رہی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں۔ سجل، تم نے ہماری شادی کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری، میں اپنی ماں کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اذان سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ایک تو اس عورت کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ جواب میں سجل کی بڑبڑاہٹ اذان نے واضح طور پہ سنی تھی، اور پھر جیسے اذان کے اندر کی ہچکچاہٹ ایک لمحے میں ختم ہوئی تھی، ایک لمحے میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ مگر تمہیں تو مجھ سے محبت ہے نا اذان؟ کس محبت کی بات کرتی ہو سجل تم؟ مجھے تو تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ ایک وقتی بھنور تھا جس میں میں پھنس گیا تھا۔ آج سوچوں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھا ہی کیوں۔ میں نے تو تم سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم ہی ہمیشہ میرے پاس آئیں، تم نے ہی ہمیشہ مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو،
اور اس میں بھی تمہارا خلوص نہیں تمہاری غرض چھپی تھی جو تمہیں میرے پاس لے کر آئی۔ اپنے لالچی ماں باپ کے کہنے پر تم میرے پاس آئیں۔ میری ماں کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے مجھ سے محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا، اور میں اگر کبھی تمہاری طرف بڑھا بھی تھا تو بالکل بے غرض ہو گئے۔ مگر تم نے کیا کیا؟ میرا مذاق بنایا، میرے خلوص کا، میری بے غرضی کا، اور میں اس قدر بے وقوف کہ اتنے پرخلوص لوگ اتنی محبتیں چھوڑ کر تمہارے جال میں پھنسنے لگا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس نے مجھے بچا لیا، اور میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بھٹکنے سے روک لیا۔ اذان کا دل چاہا کہ اگر وہ لڑکی اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا، اسے اتنا بے عزت کرتا کہ وہ کبھی کسی کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش نہ کرتی۔ تو یوں کہو نا کہ تمہاری اپنی اس سو کالڈ بیوی سے محبت ہو گئی ہے، جس کی تم کل تک میرے سامنے برائیاں کرتے تھے، میرے سامنے بیٹھ کے روتے تھے کہ تمہاری ماں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب اپنا دل بھر گیا ہے تو مجھے الزام کیوں دے رہے ہو؟ سجل بپھر ہی تو گئی تھی، بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا، بازی الٹ گئی تھی، بپھرنا تو لازمی تھا۔ ہاں، ہو گئی ہے مجھے اس سے محبت، اور کیوں نہ ہو؟ وہ لڑکی ہے ہی اس قابل کہ میں اس سے محبت کروں۔ وہ تمہاری طرح خود غرض نہیں ہے۔ تمہیں جو میری ماں ڈرامے باز لگتی ہے، وہ لڑکی میری ماں کے معمولی سر درد پہ ساری رات اس کے سرانے بیٹھ کے اس کا سر دبانے میں گزارتی ہے، جو میرے بنا کہے میری ہر ضرورت کو، ہر بات کو سمجھ جاتی ہے۔ تم ایسا کر سکتی ہو کبھی؟ نہیں، میں اس کی طرف دیکھتا نہیں، اس سے بات تک نہیں کرتا، پھر بھی وہ بنا کسی غرض کے اتنا کچھ کیے جا رہی ہے۔ میں تم سے کیوں محبت کروں؟ اس سے کیوں نہ کروں جو یہ حق رکھتی ہے؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں صرف میری دولت سے محبت ہے۔ اگر تنویر ملک کی دولت تمہیں کم لگنے لگے نا تو مجھے بتا دینا، میں اپنی ساری دولت جائیداد بنا کسی غرض کے تمہارے نام کر دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک زندگی میں سچے رشتوں اور پرخلوص محبتوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ مگر آئندہ مجھے فون کرنے کی یا مجھ سے ملنے کی بھی کبھی کوشش نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ سچائی کیا ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور اب میں بھی جان چکا ہوں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں نفرت میں حد سے گزر جاؤں، کیونکہ میرے اندر آگ لگی ہے۔ اذان کے دل کی تمام تر بھڑاس نکل چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، زری اگر اپنے متعلق اس کی باتیں، اس کے خیالات جان لیتی تو شاید اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتی، لیکن وہ تو بہتے آنسوؤں کے ساتھ دل میں ہزاروں شکوے لیے پھپھو کے پہلو میں لیٹی تھی۔ سجل نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی، اور اذان جانتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس کے سامنے آئے گی، کیونکہ اسے اپنی منزل تنویر ملک کی صورت میں مل چکی تھی، جو اذان سے کئی زیادہ دولت مند بھی تھا اور اس کے اشارے پر چلنے کو تیار بھی۔ بس اس کے ماں باپ کی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے والی خواہش ادھوری رہ گئی تھی، جو وہ پھپھو سے اذان کی صورت میں لینا چاہتے تھے۔ مگر سچ ہے، اللہ جسے عزت دے اور جسے چاہے بے عزت کر دے۔ اذان آج آفس سے کچھ جلدی اٹھ آیا تھا۔ کل ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور اسے اس کی تیاری کرنی تھی۔ وہ گھر آیا تو ماما تو کہیں دکھائی نہ دی، شاید اپنے کمرے میں تھی، البتہ زری اور ثنا لاؤنج میں بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی سٹوری بھی ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے سلام کا جواب دیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ چینج کر کے باہر آیا تو وہاں نائبہ چاچی اور ماما بیٹھی ہوئی تھیں۔ شاید وہ دونوں کہیں گئی ہوئی تھیں اور ابھی آئی تھیں۔ وہ بھی وہیں آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، اب تم ہی کچھ مشورہ دو، میں تو لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں۔ ماشاءاللہ سب بچیاں اتنی پیاری ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسے پسند کروں اور کسے ناپسند۔ نائبہ چاچی نے بیگ سے چند تصویریں نکال کر زری کو دیں، جسے دیکھ کر ثنا کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اذان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کس سلسلے میں اور کہاں گئی تھی۔ لگتا ہے نائبہ چاچی کی قریب کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ ثنا تصویریں لیے زری کے کان میں گھسی تھی۔ زری نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے مطلب پوچھ رہی ہو، تم واقعی سیریس ہو؟ میرا مطلب ہے ابھی تک؟ زری نے دھیمے سے پوچھا، تو کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ خود تو شادی کر کے بیٹھ گئی ہو اور سہیلی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ثنا نے آنکھیں دکھائیں، میں کم از کم اس سچویشن میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، تم ہی کرتی رہو اپنے بلال بھائی کے لیے لڑکیاں پسند، میں جا رہی ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ زری کو آج اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بلال کے لیے اس حد تک سنجیدہ ہے، اور اس سے پہلے اپنے لیے آنے والے 2-3 پرپوزل بھی ٹھکرا چکی تھی، اور تائی جان حقیقتاً اس کے لیے پریشان تھی۔ چاچی ایک بات کہوں؟ زری نے کچھ سوچتے ہوئے تصویریں ٹیبل پہ رکھ دیں۔ چاچی اور پھپھو دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اذان بھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر اس کا بھی سارا دھیان زری پر ہی تھا۔ آپ بلال بھائی کے لیے تائی جان سے کیوں نہیں بات کرتی؟ میرا مطلب ثنا سے ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی کہ پتہ نہیں چاچی کو یہ بات کیسی لگے اور اسے کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ ہاں بھابھی، واقعی زری ٹھیک کہہ رہی ہے، جب گھر میں لڑکی موجود ہے ہمیں پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھپھو نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا،
یہ خیال میرے دل میں بھی کئی بار آ چکا ہے، بس اس خیال سے چپ ہو جاتی ہوں کہ جانے بڑی بھابھی کیا جواب دیں گی، پتہ نہیں وہ بلال کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ نائبہ چاچی تائی کی نیچر سے خائف تھیں کیونکہ بلال ان کا اپنا بیٹا تو تھا نہیں، ورنہ ان کے دل میں یہ خیال بہت بار آیا تھا۔ تو چاچی بات کرنے میں کیا حرج ہے، آپ بات کر کے دیکھ لیں، پھر تائی جان انکار کریں یا اقرار ان کی مرضی ہے، آپ کوئی زبردستی تھوڑی کریں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بلال سے پوچھ لوں، پھر بات کرتی ہوں۔ زری کی بات نائبہ چاچی کے دل کو لگی تھی، ان کی ہمت بڑھی تھی۔ وہ حقیقت میں دل سے ایسا ہی چاہتی تھیں، بس ایک بار بلال سے پوچھنا چاہتی تھیں۔ اذان کتنے ہی لمحے زری کو دیکھتا رہا تو کیا جو میں سمجھتا رہا وہ غلط تھا؟ کیونکہ اگر کبھی بھی ایسی کوئی بات بلال اور زری کے درمیان ہوتی تو وہ یوں خلوص سے نائبہ چاچی کو کبھی ثنا کے لیے بات کرنے کو نہ کہتی۔ اللہ کرے کہ یہی سچ ہو، کیونکہ اب یہ دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتا ہی جا رہا ہے۔ نکاح کے بول اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ زری اٹھ کر سب کے لیے چائے بنانے لگی اور اذان کتنے ہی لمحے کچن کے دروازے سے نظر آتے اس کے لہراتے آنچل کو دیکھتا رہا تھا۔ آج سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، جو اذان گھر پر ہی تھا۔ اسے ایک بک چاہیے تھی اور وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ ڈھونڈنے کے بعد وہ کمپیوٹر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ اس کی سب درازیں اچھی طرح دیکھ لی مگر وہ بک اسے نہ ملی۔ وہ اپنی وارڈروب کی طرف آ گیا۔ اس کی وارڈروب 4 پورشن پر مشتمل تھی، جس کے 2 حصے اس کے پاس تھے اور 2 حصے اب شادی کے بعد زری کے تصرف میں تھے۔ زیادہ تر وہ ایک سائیڈ استعمال کرتی تھی اور اس کی سائیڈ کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے اذان کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے مکمل پٹ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کے خوبصورت اور سٹائلش ملبوسات لٹکے تھے۔ نیچے والی دراز میں شاید ایک دوپٹہ تھا جس کا پلو ذرا سا نیچے کو لٹک رہا تھا، ورنہ تو ساری ہی وارڈروب میں ترتیب نمایاں تھی۔ اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کو ٹھیک سے رکھا کہ وہ دوبارہ سے پھسل کر نیچے گر پڑا۔ اذان نے دوبارہ سے اسے رکھنا چاہا تو اس کا ہاتھ دوپٹے کے نیچے والی کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ایک گفٹ پیک تھا، خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا۔ اس کے اوپر ایک اور گفٹ پیک تھا جو پہلے والے سے سائز میں نسبتاً چھوٹا تھا۔ تیسرا گفٹ پیک اس سے بھی چھوٹے سائز کا تھا اور اذان کو حیرت اس بات پہ ہوئی تھی کہ ان تینوں پر ہی اذان کا نام لکھا تھا اور نیچے کونے میں زری کا نام لکھا تھا۔ تو گویا وہ گفٹس اس کے لیے تھے، مگر زری نے اسے دیے نہیں تھے۔ کیوں؟ ان پیکٹس کے ساتھ ہی ایک ڈائری بھی رکھی تھی۔ اذان نے وہ پیکٹس چھوڑ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ زری پہلے کبھی کبھار ڈائری لکھتی تھی، یہ بات اسے معلوم تھی، لیکن اذان نے اسے شادی کے بعد کبھی ڈائری لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مگر وہ یہ ڈائری دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈائری کھول لی تھی، جس کے پہلے صفحے پر ذروہ محمود لکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی ذرا فاصلے پر ذروہ اذان لکھا تھا اور اذان ذروہ سے قدرے فاصلے پہ لکھا تھا۔ گویا وہ ڈائری شادی سے پہلے کی تھی اور بعد میں زری نے اس پہ اپنے نام کے ساتھ اذان کا نام لکھا تھا۔ تھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت کہ آپ کسی کی بھی پرسنل چیز کو اس طرح بنا اجازت کے دیکھیں، خواہ وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، مگر پھر اذان نے یہ حرکت کی تھی۔ اور جیسے جیسے وہ یہ ڈائری پڑھتا رہا تھا اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اس ڈائری میں چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تحریر تھیں، لیکن خاص اور اس میں جس کا سب سے زیادہ ذکر تھا وہ خود اذان کا تھا۔ میں بہت خوش ہوں آج، پھپھو کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ خواہش برسوں سے میرے دل میں بھی دبی تھی۔ زری کے الفاظ تھے، یہ اس نے لکھے تھے، اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس ڈائری میں۔ زری کے لفظوں میں صرف اذان ہی اذان تھا، بلال تو کہیں نہیں تھا۔ تو کیا زری شروع ہی سے مجھ سے؟ اذان کی آنکھوں میں جیسے خوشی اتر آئی۔ اس کے دل میں زری کے لیے محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس میں اذان کے سرد رویے کا بھی کئی جگہ ذکر تھا۔ اسے موئز کی وردہ کے لیے بے چینی دیکھ کر اذان کے سرد رویے کا شدت کا احساس ہوتا تھا۔ اذان کو یہ سب پڑھتے ہوئے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان دنوں خود میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ زری کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا اور شاید اس وقت وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وردہ کی مہندی والے دن سب نے میری اتنی تعریف کی تھی، مگر جس کی تعریف کی میں منتظر تھی اس نے تعریف کرنا تو دور میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا میں ان کے لیے محسوس کرتی ہوں ویسا وہ نہیں کرتے۔ وہ خوش نہیں ہیں، قطعی نہیں ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی مسکرانے لگتی ہیں۔ میں خوش ہوں، زری بے حد خوش ہوں۔ میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو، بالکل ویسا ہی تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں جیسا تم محسوس کرتی ہو۔ اور اس بار اذان یہ سب کچھ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ اور جب اس دن وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی تو بلال نے اسے بڑھ کر تھاما تھا اور اسے کیا کہا تھا یہ بھی لکھا تھا زری نے۔ انہوں نے مجھے کہا
خیال سے بہنا، 1 ہفتے بعد تمہاری بھی شادی ہے، موچ پوچھ آ گئی تو ہم اذان کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے زری مسکرائی تھی اور میں اس قدر شکی ہو رہا تھا اس وقت کہ میں نے سوچا کہ وہ بلال کی کسی پیار بھری سرگوشی پہ مسکرائی ہے۔ اگر بلال کے دل میں ایسی کوئی بات تھی بھی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو تھی نہیں۔ میرے دل میں بھی تو سجل کے لیے محبت نہ ہی پسندیدگی تو تھی ہی، اور پھر زری کے دل میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ میں نے اپنی شادی کے بعد بلال کے انداز میں ایسی کوئی بات دیکھی۔ اگر اب بھی ایسی کوئی بات ہوتی تو بلال ثنا کے لیے اتنی خوشی سے کبھی ہاں نہ کرتا۔ اس رات اس نے جو 2 سائے محمود ماموں کے گھر کی پچھلی طرف دیکھے تھے، جنہیں وہ زری اور بلال سمجھا تھا اور دل میں ہزاروں شکوک پال لیے تھے، وہ زری اور بلال نہیں بلکہ موئز اور وردہ تھے۔ موئز بھائی وردہ کو مائیوں کے جوڑے میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا نکاح تو ہو چکا تھا، پھر بھی اتنے سارے مہمانوں کے بیچ اور سب گھر والوں کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ موئز بھائی نے نایاب آپی کی اتنی منتیں کی تھیں اور تب کہیں جا کر نایاب مانی تھی، اور پھر جب تک وہ دونوں باہر بیٹھے تھے نایاب آپی اندر کھڑی رہی تھی کہ کوئی آ نہ جائے، کیونکہ وردہ بہت ڈری ہوئی تھی اور وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن موئز بھائی کی ضد کے آگے اس نے ہار مان لی تھی۔ تبھی میرے دل میں بھی یہ خواہش ابھری تھی کہ کیا اذان کا دل نہیں چاہتا مجھ سے ملنے کو، ان خوبصورت لمحوں کو انجوائے کرنے کو؟ میں کتنی ہی دیر چپ کے روتی رہی تھی، میرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ الفاظ اذان کے دل کو بہت تکلیف پہنچا گئے تھے۔ وہ ان دنوں زری سے بات تو کرنا چاہتا تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ اس سے شادی سے انکار کر دے۔ اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس طرح زری چاہتی تھی۔ واقعی اس نے تو ان خوبصورت لمحوں کو ضائع کر دیا تھا۔ وہ تو ایک لمحہ، ایک پل بھی انجوائے نہیں کر پایا تھا۔ اس نے کئی جگہ سجل کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسے سجل کو اذان کے ساتھ دیکھ کر کتنا برا لگتا تھا۔ اذان کو سجل سے فون پہ بات کرتا دیکھ کر اسے کیسا لگتا تھا، یہ بھی تو لکھا تھا۔ وہ اذان کی بے رخی پہ کس قدر دکھی ہوئی تھی، یہ سبھی کچھ تو لکھا تھا۔ اسے جھیل سیف الملوک بہت پسند تھی۔ اسے اذان کے ساتھ وہاں جانے کا شوق تھا۔ اسے وہاں اترتی پریوں کو اذان کے سنگ دیکھنا تھا۔ زری کو یہ بہت برا لگتا تھا کہ اسے اذان کی زندگی میں زبردستی شامل کر دیا گیا ہے، اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں زری، تمہاری سوچوں سے بھی کئی زیادہ۔ میں نے کتنے خوبصورت لمحوں کو اپنی بیکار کی ضد میں آ کے ضائع کر دیا ہے۔ میں نے اس لڑکی کا دل دکھایا ہے جو شاید دنیا میں مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہے اور بنا کسی سیلے کے چاہے جا رہی ہے، مگر اب میری باری ہے تمہیں وہ تمام خوشیاں دینے کی جس کی تم حقدار ہو۔ میری ماں کا فیصلہ میرے لیے بہترین فیصلہ ہے، اور آج میں اسے پورے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار اذان دل سے مسکرایا تھا۔ اس کے لبوں پہ بہت دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی، تمام کثافتوں کدورتوں سے پاک سچی مسکراہٹ۔ اس کے دل سے تمام تر کثافتیں کدورتیں مٹ چکی تھیں۔ وہ اب ایک نئی بھرپور زندگی گزارنے کو مکمل تیار تھا، جہاں ایک پرخلوص چاہنے والا ہمسفر اس کا منتظر تھا۔ اذان کب سے تیار ہو کر لاؤنج میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ گزرتا وقت اسے احساس دلا رہا تھا کہ اب انہیں نکلنا چاہیے، اور زری تھی کہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اندر چلا آیا جہاں وہ مکمل تیار کھڑی شیشے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ وہی بلیک ڈریس پہنے وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسا اس نے سوچا تھا، یا پھر اس سے بھی زیادہ حسین، لیکن پھر بھی جانے کیوں وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ اذان بس بے خود سا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دونوں کانوں میں الگ الگ ڈیزائن کے ایئر رنگز پہن رکھے تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سے زیادہ سوٹ کر رہے ہیں۔ اذان مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ آیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اب چلیں، دیر ہو جائے گی۔ اذان نے اس کے دائیں کان میں پہنا دوسرا ایئر رنگ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر دیتے ہوئے اس کے عقب سے سرگوشی کی۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز، یہ زیادہ سوٹ کر رہے ہیں اور مجھے اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ اذان نے چند لمحے انتظار کے بعد خود ہی وہ ایئر رنگ اس کے بائیں کان میں پہنا دیا تھا۔ زری کی تو ساری جان جیسے کان کی لو میں سمٹ آئی تھی۔ پھر اذان نے خود ہی پرفیوم بھی اٹھا کر اس پہ اسپرے کیا تھا۔ وہ بس ساکت سی کھڑی تھی، پہلو میں دھڑکتے دل کا شور تھا اور سامنے وہ دشمن جاں۔ اب چلیں؟ ویسے تم تیاری میں بہت دیر لگاتی ہو زری، یہ مجھے آج پتہ لگا ہے۔ اس کا بیگ اٹھا کر اسے پکڑاتے ہوئے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز۔ وہ جیسے نیند سے جاگی تھی اور ایک دم سے اس سے ہاتھ چھڑا لیا، اور پھر اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جب دل راضی نہ ہو تو یہ دکھاوے کی محبت اسے نہیں چاہیے تھی۔ اذان بھی حیران سا اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔
وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ ان میں فاصلہ اور بھی بڑھ رہا ہے، اول روز سے بھی کئی زیادہ۔ وہ دونوں جب دادو کے یہاں پہنچے تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے گھر میں کوئی نہ ہو، بس ملازمین تھے جو ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اذان نے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، وہ سیدھا دادو کے کمرے کی طرف آ گیا۔ زری یہاں پہلی دفعہ آئی تھی، اس نے اذان کے بابا کا گھر پہلی دفعہ دیکھا تھا، شاید بچپن میں کبھی دیکھا ہو مگر اسے یاد نہ تھا۔ وہ اذان کی ہمراہی میں دادو کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ بستر پہ نیم دراز نگاہیں دروازے پر ہی جمائے ہوئے تھی، جیسے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دادو ان دونوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ کتنی ہی دیر تک زری کو خود سے لپٹائے دعائیں دیتی رہیں، اذان کو کتنی ہی دفعہ پیار کیا، دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ زری کو دادو اپنی دادو سے یکسر مختلف لگی تھی، ان کے ہر انداز سے محبت جھلک رہی تھی، جس کو اس کی دادو نے کبھی زندگی میں انہیں دل سے پیار نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ کیسی ہیں دادو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اذان ان کے بیڈ پہ ان کے گرد بازو پھیلائے بیٹھا تھا، جبکہ زری ان کے سامنے ہی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بڑھاپا ہے تو طبیعت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ورنہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اب تم آ گئے ہو تو پھر سے جی اٹھی ہوں۔ انہوں نے پھر سے اذان کی پیشانی چوم لی۔ ملازمہ چائے لے آئی تھی، یہ ملازمہ خاص طور پہ دادو کی دیکھ بھال کے لیے چھوٹے چچا نے رکھی تھی۔ وہ پھر بھی کچھ بہتر طبیعت کے تھے، دادو کا زیادہ نہیں مگر پھر بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ جائیں، میں بنا لوں گی۔ زری نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تھی۔ ارے بیٹا تم چھوڑو، رضیہ بنا دے گی، دادو نے اسے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں دادو، میں بنا دوں گی۔ زری مسکرا کر چائے بنانے لگی۔ بنانے دیجیے دادو، زری چائے بہت اچھی بناتی ہے، اذان نے مسکرا کر دادو کو بتایا۔ زری نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے چائے بنانے لگی۔ ملازمہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ تم جاؤ رضیہ، کوئی کام ہوگا تو میں بلا لوں گی، دادو نے اسے اشارہ کیا۔ وہ جانے لگی تو اذان نے بنا گنے کتنے ہی نوٹ والیٹ سے نکال کے اسے تھما دیے تھے۔ اذان جب بھی آتا تھا ایسے ہی اس کی مدد کر دیا کرتا تھا اور اسے خاص تاکید کرتا تھا کہ وہ دادو کا خاص خیال رکھے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے صاحب، لمبی حیاتی عطا کرے، خوشیاں دے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ دادو نے تو آمین کہا ہی تھا، لیکن اذان کے لبوں کی مدھم آمین بھی زری کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اذان نے کس بات پہ کہا تھا۔ نگاہیں ملنے پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ اذان تیری دلہن بہت اچھی ہے، بہت پیاری، اس کا خیال رکھا کر، ایسی محبت کرنے والی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے، ہمیشہ اس کی قدر کرنا، اس سے محبت کرنا۔ دادی کو زری بہت پسند آئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ لگا دادو یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے؟ اذان کے لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا ہے، ایسا روشن چہرہ، صاف آنکھیں، کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میری نظر ہی نہ لگ جائے کہیں، اللہ دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ دادو نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے کڑے اتار کر زری کو پہنا دیے۔ دادو پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اپنے ہاتھوں سے کیوں اتار کر دے رہی ہیں؟ زری نے انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ خوش چپ، بڑوں کے آگے نہیں بولتے، وہ جو دیں خوشی سے لے لیتے ہیں۔ زری نے محبت سے سب چیزیں سنبھال لیں۔ اچھا ہوا آج گھر پہ کوئی نہیں ہے، ورنہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ اتنی دیر بیٹھنے کا موقع نہ ملتا۔ کہاں گئے ہیں دادو سب لوگ، آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کر؟ زری نے کچھ دیر انتظار کیا تھا کہ شاید اذان پوچھ لے، مگر وہ چپ رہا تو زری نے پوچھ لیا۔ سجل کو رخصت کرنے گئے ہیں سب، دادو نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جیسے سوچ رہی ہوں کہ انہیں بتائیں یا نہ بتائیں۔ ہاں، نکاح تو اس نے کب کا کسی کو بتائے بغیر کر لیا تھا، یوں ہی تو اس آدمی نے ساری جائیداد اس کے نام نہیں کرتی، مگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ پھر ایک دن اس آدمی کے بیوی بچوں نے گھر پہ آ کے بہت شور مچایا تو سب کو پتہ چل گیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ تو کتنے ہی دن اس آدمی کے ساتھ گزار رہی تھی، پھر وہ آدمی بھی اس کو طلاق دینے پہ راضی نہ تھا۔ طلاق دیتا تو شاید ساری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ یوں آج سب اسے باقاعدہ رخصت کرنے گئے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ نے میرے اذان کو اس کے چنگل سے بچا لیا۔ تمہاری ماں کو میں نے ہی تمہاری جلد شادی کا مشورہ دیا تھا، اور دیکھو تمہاری ماں نے کیسی ہیرا لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈی ہے۔ میرا تو دل ہولتا رہتا تھا جب وہ تمہارے آس پاس منڈلاتی تھی، کبھی ویسے تو اسے میرا حال پوچھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اور جب تم آتے تھے تو گھڑی بھر کو تمہیں میرے پاس بیٹھنے نہ دیتی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہاری جان چھوٹی۔ تمہاری ماں نے اس گھر میں کون سے سکھ دیکھے ہیں جو یہ لڑکی تمہیں دیتی؟ دادو کی بات سن کر اذان کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی لہرائی تھی، اسے سجل سے بے انتہا گھن محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں البتہ سبرینا شاید اوپر اپنے کمرے میں ہے، سجل کی بڑی بہن ہے سبرینا، تم تو نہیں جانتی ہوگی اسے، اس کے شوہر نے جانے کیوں کس وجہ سے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی ہے، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں مکافات عمل، دادو نے زری کو بتایا، جس کی نظریں اذان پہ تھیں۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں یا دکھ سے، زری سمجھ نہیں پائی۔
اذان نے بات پلٹ دی تھی. اسے اب سجل سے یا پھر اس گھر کے کسی بھی اور فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر دادو کی باتوں نے ماما کی باتوں پر مہر لگا دی تھی. کافی دیر دادو کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ آئے تھے. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ خاموش گاڑی ڈرائیو کرتے اذان کو زری نے مخاطب کیا. دادو کے گھر سے نکلنے سے لے کر اب تک وہ مسلسل خاموش تھا اور اس کی یہی خاموشی زری کو کئی باتیں کہہ رہی تھی. بالکل پوچھو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اذان نے گیئر بدلتے ہوئے کہا. اس کا موڈ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا. آپ کو سجل کی شادی کا سن کر دکھ ہوا؟ کیوں؟ مجھے کیوں دکھ ہوگا؟ اسے زری سے اس اہم کانہ سوال کی امید نہیں تھی. کیونکہ آپ اسے پسند کرتے تھے یا پھر محبت تھی آپ کو اس سے؟ زری نے بہت غور سے اسے دیکھا. شاید اس کے تاثرات دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو پتہ چل جائے. ہاں بہت دکھ ہوا، پتہ ہے میں تو آج یہ سوچ کر گیا تھا کہ سجل سے مل کر مستقبل کی پلاننگ کروں گا، شادی کی ڈیٹ بھی فکس کروں گا، مگر افسوس سجل نے جلد بازی کی. کاش وہ تھوڑا انتظار کر لیتی. اذان نے کہتے ہوئے کن اکھیوں سے زری کو دیکھا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا زری سمجھ رہی تھی. اسے دادو کی بات سن کر دکھ ہوا تھا، مگر اس بات پر نہیں کہ وہ سجل کو پسند کرتا تھا اور اس کی اس سے شادی نہ ہو سکی. یہ بات تو اب اس کے دل میں دور دور تک کہیں تھی ہی نہیں، بلکہ اس بات پہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر خود پسند اور لالچی لڑکی ہے کہ اس نے ایک بسے بسائے گھر کو برباد کر دیا اور دوسری طرف اسے بھی ویسے ہی بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی. دیر اس نے نہیں آپ نے کر دی. اگر آپ سے اتنی ہی محبت تھی تو آپ کو بہت پہلے اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی تاکہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. زری کے دل کو تکلیف ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کر گئی. وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، یہ اس نے جان لیا تھا. اسی پل سگنل پہ گاڑی رکی تھی. صاحب کچرے لے لو صاحب، بالکل تازہ ہیں. ایک 12-13 سال کے بچے نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا. اذان نے زری کی طرف دیکھا تاکہ اسے پوچھ سکے کہ اسے گجرے چاہیے یا نہیں، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی. وہ لڑکا مسلسل شیشہ بجا رہا تھا. اذان نے شیشہ نیچے کر لیا. صاحب بالکل تازہ گجرے ہیں، بی بی جی کے لیے لے لو نا صاحب. اس بچے نے خود ہی 2 گلاب اور موتیے کے پھولوں سے بنے گجرے سٹک سے اتار کر اسے پکڑا دیے تھے. اذان نے اسے پیسے دیے اور واپس شیشہ چڑھا دیا. زری اب اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے گجرے لینے کو ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. اسی پل سگنل کھلا تھا تو اذان نے گجرے ڈیش بورڈ پہ ڈال دیے اور گاڑی آگے بڑھا دی. زری کی آنکھیں جھلملانے لگی. پہلے تو اس کی بات ہی دل کو اس قدر دکھی کر گئی تھی، اور اب یہ گجرے پہنانا تو دور، کیا ہو جاتا اگر ہاتھ میں دے دیتے. کیا ہوا زری، تم ٹھیک ہو؟ اسی پل اذان کے نگاہ پاس بیٹھی زری پہ پڑی تھی. درمیان میں اتنا فاصلہ تو نہ تھا، مگر پھر بھی بہت فاصلہ تھا. زری تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ زری کے جواب نہ دینے پر وہ بے چین ہوا تھا. میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، آپ گھر چلیں. اس سے پہلے کہ وہ گاڑی روکتا زری نے کہہ دیا. وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی چند آنسو اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پہ گرے تھے. زری پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے تو آئی ایم ریئلی سوری، پلیز بتاؤ مجھے. مصیبت یہ تھی کہ وہ مین روڈ پر تھا اور اب گاڑی روک بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کے آنسو پوروں پہ چن لے. وہ از حد بے چینی محسوس کر رہا تھا اور زری تھی کہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی. میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں اور آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی، آپ کی محبت آپ کو نہ مل سکی. خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں تو کبھی بھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتی. میں نے تو بس بڑوں کی مرضی پہ اپنے دل کی رضا سے سر جھکا دیا تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح میں یہاں بھی انچاہی ہی رہوں گی جیسے ہمیشہ رہی ہوں. وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی. آنسو کے تار در کے تار اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے. تکلیف حد سے زیادہ تھی. کیا ہو گیا ہے زری؟ میں تو مذاق. بس کر دے پلیز، مجھے مت بہلائیں، بچی نہیں ہوں میں، سب جانتی ہوں، سمجھتی ہوں. زری نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی. یہ دکھاوا، یہ بے قراری اور بے چینی کس کام کی جب دل میں کوئی اور ہو اور پہلو میں کسی اور کو بٹھا رکھا. تو میری بات بھی سنو گی یا نہیں؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم وہ بھی تو سنو نا. اذان نے گاڑی سائڈ پہ روک دی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کیا سنوں میں؟ بہت برے لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو دل میں کسی اور کو لیے پھرتے ہیں اور شادی کسی اور سے کرتے ہیں. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا ہمسفر ایک ایسا انسان ہوگا جس کے دل میں بھی میں ہوں گی اور ہر طرف میں ہوں گی، مگر میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور مجھے ایک ایسے انسان کی رفاقت مل گئی جو میرا من چاہا ہے، مگر میں اس پر کسی ناپسندیدہ چیز کی طرح مسلط کر دی گئی ہوں، اور یہ مسلط کر دینے کی تکلیف بہت اذیت دیتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا بھی نہیں، پسند نہ کرے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے ہمیشہ تکلیف سہی ہے اپنے ماں باپ کی زندگی میں. چوتھی بیٹی بن کر آئی، یہ بھی میرا قصور تھا. میرا بھائی میرے ساتھ پیدا ہوا مگر جی نہ سکا، یہ بھی میرا قصور تھا.
میرے ماں باپ کے یہاں میرے بعد کوئی اور اولاد نہ ہوئی، یہ بھی میرا قصور تھا۔ آپ کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی، یہ بھی میرا قصور ہے۔ اور اب اور کیا سنوں؟ کب تک برداشت کروں میں؟ نہ جانے کیوں وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے آنسو پونچھے تھے۔ وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے اسے کیا بات بری لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ تو کیا عورت کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، کوئی احساسات نہیں ہوتے؟ جب چاہا اسے پاس بلا لیا، محبت کر لی، اور جب چاہا اسے کسی بیکار چیز کی طرح پھینک دیا۔ زری پلیز تم ایک بار میری بات تو سنو۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا کہنے کا جو تم سمجھ رہی ہو، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو یار۔ اذان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے۔ اذان سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں اس وقت کچھ سننا نہیں چاہتی، مجھے بس گھر جانا ہے۔ زری نے گہرا سانس لے کے خود کو کمپوز کیا، سخت لہجے میں کہہ کر اپنا رخ موڑ دیا۔ زری ایک بار۔ اذان نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ زری نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو پرے کیا تھا۔ اذان سن سا بیٹھا رہ گیا۔ اس قدر بدگمانی، یہ تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان دونوں میں فاصلہ گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر جتنے دور تھے اتنے ہی پاس بھی تھے۔ وہ رخ موڑے بیٹھی تھی، اب رو نہیں رہی تھی، مگر کچھ تو ایسا تھا اس کے انداز میں کہ اذان نے اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ گاڑی لا کر سیدھی گھر کے پورچ میں روک دی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، زری اس سے پہلے ہی اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ اس کے وہ سارے گفٹس بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ دھرے تھے جو دادوں نے اسے دیے تھے، اور وہ گجرے بھی ڈیش بورڈ پہ پڑے تھے۔ اذان کتنے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ زری کی ناراضگی اپنی جگہ درست تھی، لیکن کم از کم وہ اذان کی بات تو سنے، اسے کچھ کہنے کا موقع تو دے۔ لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ تائی جان نے ثنا کے لیے بلال کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ گھر میں سبھی بے انتہا خوش تھے، کیونکہ کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ تائی جان مان جائیں گی۔ لیکن تائی جان نے شاید جان لیا تھا کہ ان کے بیٹے کی خوشیاں بلال سے جڑی ہیں، اور شاید اس سے پہلے ٹکرائے گئے رشتوں کا سبب بھی بلال ہی کی ذات ہے، کیونکہ اب ثنا کی آنکھوں میں سچی خوشی انہیں واضح نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی بات طے کر کے شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی طے کر دی گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، کارڈز سلیکٹ ہو رہے تھے، مہمانوں کی لسٹ بن رہی تھی، گھر سبھی مصروف تھے۔ ایسے میں ایک دن باتھ روم میں پھسلنے سے تائی جان کے پیر میں موچ آ گئی۔ چوٹ گو کہ زیادہ نہیں تھی، صرف موچ ہی آئی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر نے انہیں 10 دن کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا، اور ایسے میں جب شادی میں بس کچھ ہی دن رہ گئے تھے، وہ کس طرح بیڈ ریسٹ کر سکتی تھی، جبکہ گھر میں کوئی اور ساری تیاریاں دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ بڑی بہو آ تو گئی تھی، لیکن اس بار بھی انہوں نے سسرال میں ٹھہرنے کی بجائے میکے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی، اور احمر کو بھی وہیں روک لیا تھا۔ وردہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ بھاگ دوڑ کر سکتی، تو ایسے میں تائی جان کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ ایسے میں انہیں زری نے تسلی دی۔ تائی جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، ہم سب ہیں نا، سب سنبھال لیں گے۔ میں ہوں، نایاب آپی ہیں، رباب آپی بھی آ جاتی ہیں، اور وردہ بھی جتنا ہو سکتا ہے ہیلپ کرا دیتی ہے۔ ماما پھپھو ہیں، ہم سب کر لیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ جو کرنا ہے مجھے بتائیں، آپ آرام کریں تاکہ شادی کے دن تک مکمل ٹھیک ہو جائیں۔ تائی جان کی آنکھوں میں مالے تشکر کے آنسو آ گئے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ غلط سمجھتی رہی، مشکل وقت میں ان لوگوں نے ہی انہیں ہمیشہ سنبھالا تھا۔ زری آج کل مکمل گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ نائبہ چاچی کا تو کوئی کام اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب تو تائی جان نے بھی مکمل ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ ثنا کا کوئی کام اس کے بغیر مکمل نہ ہوتا۔ ایسے میں اذان کو اس سے بات کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں مل رہا تھا، یا وہ شاید موقع دینا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ زری کی برتھ ڈے آ رہی تھی، اور وہ اس سے پہلے ہر حال میں اسے منا لینا چاہتا تھا۔ اس کی تمام ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا، اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ جیسا سمجھ رہی ہے ویسا نہیں ہے۔ اس کے دل میں اول دن سے صرف اس کا ہی بسیرا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمپیوٹر پہ آفس کا کچھ کام کرتا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ زری ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا، جہاں زری بیڈ پہ نیم دراز سی شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی کہ اذان کمرے سے باہر آئے تو وہ وہاں جا کے سو سکے۔ وہ بہت تھک گئی تھی شاید، ورنہ اس طرح کبھی بھی اس کے بیڈ پہ نہیں سوتی تھی۔ شادی کی رات کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ اذان کتنے ہی لمحے وہاں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لائٹ گرین کلر کے سوٹ میں وہ اسے کمزور سی لگی۔ اس کی پیشانی کا تل آج بھی بالکل ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے ہمیشہ چمکتا تھا۔ اذان کو اپنا دل کھنچتا محسوس ہوا۔ اس کے قدم اس کی طرف بڑھ آئے۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جانے کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں واقعی اتنی گہری نیند سو رہی تھی یا یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اذان سمجھ نہیں سکا۔ مارچ شروع ہو چکا تھا۔ سردی کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی، مگر راتیں اب بھی سرد تھیں۔
وہ اس وقت بھی کمرے کی کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جھوم جھوم کے آ رہے تھے، جس کے سبب کمرے میں خاصی ٹھنڈک تھی۔ اذان نے جھک کر کمبل اس پہ ڈال دیا، بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پہ در آئی تھی۔ اذان کا دل چاہا اسے اپنے ہاتھوں سے سنوارتے، جانے یہ اس کی قربت کا احساس تھا یا پھر اس کی گرم سانسیں زری کے چہرے سے ٹکرائی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اذان کو اپنے قریب پایا تھا۔ لیٹی رہو، مت اٹھو پلیز، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ اذان نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھنے سے روکا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس انتظار کر رہی تھی کہ آپ اپنا کام ختم کر کے آ جائیں تو جا کر سو جاؤں۔ جانے کیسے آنکھ لگ گئی، وہ شرمندہ سی تھی۔ اس رات اس نے اذان سے بہت بدتمیزی کی تھی، اس بات کا زری کو شدت سے احساس تھا، اور اس طرح سے کبھی بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی وہ، اور خاص کر اذان سے تو کبھی نہیں۔ مگر اس دن پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم یہیں سو جاؤ۔ اذان کو بہت برا لگ رہا تھا کہ وہ آرام سے اتنی سردی کے دنوں میں بیڈ پہ یہاں سوتا رہا اور وہ وہاں بے آرامی سے کیسے سوتی ہوگی، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زری کبھی بے آرامی سے نہیں سو سکتی، اسے کبھی اپنے بستر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ کو پرابلم ہوگی، میں وہیں ٹھیک ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ نہیں، مجھے پرابلم نہیں ہوگی، مجھے پرابلم اس وقت ہوگی اگر تم وہاں جا کر بے آرامی سے سو گی۔ میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے کہ میں یہاں آرام سے سوتا رہا اور تم کیسے وہاں اتنی بے آرام۔ آئی ایم سوری زری، مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ محبت کا احساس جاگا تو تمام تر احساسات جاگ اٹھے تھے۔ تم سو جاؤ پلیز، ہاں اگر تمہیں کمفرٹیبل نہ لگے تو میں وہاں سو جاؤں گا، تم یہاں آرام سے سو جاؤ۔ نہیں پلیز، آپ بھی سو جائیں یہیں، آپ وہاں سوئیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے اٹھتے قدموں کو زری کی آواز نے روک لیا۔ جب اسے خود ہی احساس تھا تو وہ اسے مزید کیا کہتی۔ پچھلے کئی دنوں سے اذان بالکل پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی اس کا خیال رکھنے لگا تھا جیسے ہمیشہ رکھتا تھا، بلکہ اب تو اس کا سایہ بن گیا تھا۔ زری کو لگ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے یا بدلنے لگا ہے۔ وہ زری کے کہنے پر اسبات میں سر ہلا کر بیڈ کی دوسری سائڈ آ بیٹھا تھا۔ زری ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی، گویا سوچ رہی تھی کہ یہاں سو جائے یا اٹھ کر جائے۔ اذان نے اس لمحے دل سے دعا کی تھی کہ وہ اٹھ کر نہ جائے۔ وہ خاموشی سے اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرا کمبل کھول کر سینے تک تان لیا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا تھا اور زری کی طرف اس کی پشت تھی۔ جانے کتنے لمحے ایسے بیتے تھے، وہ ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ کروٹ کے بل سر تک کمبل تانے لیٹی تھی اور ایک تکیہ ان دونوں کے بیچ رکھا تھا، گویا وہ آہٹ تکیہ رکھنے کی تھی۔ اذان کے لبوں پہ مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر نہیں گئی تھی۔ اذان کے لیے یہ خوش آئندہ بات تھی۔ وہ سچ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس رشتے کو دل سے ماننے لگا تھا۔ وہ ساری رات زری نے اسی کروٹ پہ لیٹے لیٹے ہی گزارتی تھی۔ اذان نے زری کے برتھ ڈے کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا، مگر اسے اپنا پلان اس وقت ڈراپ کرنا پڑا جب اسے پتہ چلا کہ اسے 12 تاریخ کو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے اسلام آباد جانا ہوگا۔ تو وہ دل محسوس کے رہ گیا۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ میری شادی میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں اور تجھے سیر سپاٹے سوچ رہے ہیں؟ اتنے سارے کام کرنے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ بلال نے سنتے ہی اسے لتاڑا تھا۔ وہ سب اس وقت نائبہ چاچی کی طرف جمع تھے۔ جب اذان نے انہیں بتایا کہ کل وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔ یار مجھے احساس ہے مگر میں گھومنے نہیں جا رہا، ایک بہت ضروری میٹنگ ہے جب پہلے میرے کولیگ نے اٹینڈ کرنی تھی، جسے پہلے میرے کولیگ نے اٹینڈ کرنا تھا، مگر ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، سو اب ان کی جگہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ میں خود بالکل نہیں جانا چاہ رہا تھا، اذان نے بلال کو بتایا۔ اسے خود بہت برا لگ رہا تھا، اس کے سارے پلان کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا ہے، جانا تو تھا۔ تو تم بھی کہہ دو نا کہ تم نہیں آ سکتے، تمہارے گھر میں بھی کام ہے۔ زری تم ہی سمجھاؤ نا یار اسے۔ بلال نے پاس بیٹھی زری کو پکارا تھا۔ میں کیا سمجھاؤں؟ زری لاپرواہی سے کہہ کے پھر سے نائبہ چاچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم منع کرو گی تو یہ نہیں جائے گا نا، تمہارا حق بنتا ہے اسے روکنے کا اور اس کا فرض ہے تمہاری بات ماننے کا۔ معیز نے بھی فوراً ہی بلال کی ہمنوائی کی تھی۔ مجھے زبردستی کے حق جتانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے زری کی سرگوشی اتنی مدھم ہرگز نہیں تھی کہ اذان سن نہ پاتا۔ اذان کے لبوں پہ مدھم مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلال کیا ہو گیا ہے بیٹا، ضروری کام ہے تو جانا تو پڑے گا نا، 2 دن کی تو بات ہے، مت ٹوکو بار بار، خیر سے جائے خیر سے لوٹے۔ نائبہ چاچی کے ٹوکنے پر پھر بلال نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر جاتے وقت پھپھو کے کہنے پر اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی۔ اذان بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی ذات کے تمام تر حقوق بخوشی تمہارے نام کر دیے ہیں، اپنی دل کی تمام تر رضامندی کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔ دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔
اتنی بھی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، اور ہاں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کام میں لگ کر اور کچھ مجھ سے ناراضگی کے سبب غصے میں آ کر تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھ رہی ہو، اور یہ اچھی بات نہیں ہے زری۔ تمہارے دل میں میرے لیے جتنی بھی شکایتیں ہیں، جتنے بھی گلے شکوے ہیں، سب جمع کر لو۔ بہت جلد دور کر دوں گا، بس تھوڑا سا انتظار۔ اذان نے سامنے کھڑی زری کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ ساکتی تو ہو گئی تھی، بس دل کے دھڑکنے کی آواز تھی جو بہت واضح تھی۔ دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ ساری عمر یہیں گزار دوں، مگر مجبوری ہے، جانا ہے۔ فون کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ پیشانی پہ محبت کا وہ لمس اسے دہکا گیا تھا۔ اذان گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا اور زری کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی رہی تھی، وجود میں جیسے روشنی سی بھر گئی تھی۔ آنکھوں میں، لبوں پہ ستارے اتر آئے تھے، دل الگ جشن پہ آمادہ تھا۔ اس کے چاروں کونوں میں محبت رقص کر رہی تھی۔ وہ اب میرا ہے، وہ دل سے میرا ہے۔ یہ احساس ہی دل نشیں تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اسے اذان کے انداز میں، لب و لہجے میں، اس کی آنکھوں میں خوشی نظر آئی تھی، دل کی آمادگی نظر آئی تھی۔ اس کی پیشانی کا تل مسکرا رہا تھا، اسے محبت بخشی گئی، وہ امر ہو گیا تھا۔ انہیں ثنا کا برائڈل ڈریس خریدنا تھا، سو زری، ثنا اور نائبہ چاچی کے ساتھ بازار چلی آئی تھی۔ اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور ثنا کو کوئی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ کتنے ہی دکانیں وہ لوگ دیکھ چکی تھیں۔ ثنا اور نائبہ چاچی تو بالکل فریش تھیں، البتہ زری اب بیزار ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا برتھ ڈے تھا اور اس کا سارا دھیان اپنے سیل فون پہ اٹکا تھا جو وہ گھر بھول آئی تھی۔ سب نے اسے رات کو ہی وش کر دیا تھا، لیکن اذان کی کال نہیں آئی تھی۔ اسے 1 دن بعد واپس آنا تھا اور زری کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کا برتھ ڈے ضرور یاد رکھے گا اور اسے فون بھی کرے گا، کیونکہ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ کال کرے گا۔ لیکن اب جلدی جلدی میں وہ اپنا فون گھر پہ بھول آئی تھی اور اب پتہ نہیں یہاں اور کتنی دیر لگنی تھی۔ زری، کہاں گم ہو یار؟ دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے ہی خیالوں میں گم زری کو ثنا نے مخاطب کیا تھا۔ زری چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ثنا ایک برائڈل ڈریس کا دوپٹہ خود سے لگائے کھڑی تھی۔ ہاں، بہت پیارا لگ رہا ہے، تم پہ سوٹ بھی کر رہا ہے۔ زری تمام خیالوں کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ واقعی شاکنگ پنک کلر اس کی رنگت پہ کھل رہا تھا۔ اذان کب سے اس کے سیل پر ٹرائی کر رہا تھا۔ زری کا فون مسلسل بند مل رہا تھا۔ وہ رات کو ہی اسے فون کرنے والا تھا، لیکن فلائٹ لیٹ تھی، وہ لیٹ ہوٹل پہنچا تھا۔ کچھ وہ ہوٹل بھی ایئرپورٹ سے کافی دور تھا جہاں اس کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب وہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کمرے میں آیا تو رات کے 11 بج رہے تھے، یعنی 12 بجنے میں 1 گھنٹہ ابھی باقی تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے لیپ ٹاپ پہ کل کی میٹنگ کی تیاری کرنے لگا۔ 12 بجنے میں 20 منٹ تھے جب اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھا اور یوں ہی ذرا سستانے کو آنکھیں بند کی تھیں کہ چند لمحوں میں تھکن اس کی پلکوں پہ اتر آئی اور وہ منٹوں میں غافل ہو گیا تھا۔ رات کے 3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ کر اسے افسوس نے گھیر لیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ 20 منٹ مزید لیپ ٹاپ آف نہ کرتا، کام کرتا رہتا تو نیند تو نہ آتی، اور پھر ساری رات باقی کی اس کی بے چینی کی نظر ہوئی تھی۔ وہ زری کو بہت مس کر رہا تھا، اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رات اس قدر گہری ہو چکی تھی سو اس کی ڈسٹربنس کے خیال سے اسے کال نہیں کی تھی۔ اتنے سے دنوں میں اپنے بیڈ پہ بھلے فاصلے پہ ہی صحیح مگر اس کو ساتھ دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور آج اسے ہوٹل کا یہ کمرہ کافی سے زیادہ تاریک اور تنہا لگ رہا تھا۔ اب صبح سے جب تک اس کی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی وہ وقفے سے اس کے سیل پہ ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بند تھا۔ بالآخر اذان نے گھر کے نمبر پہ کال کی تھی۔ ماما، زری کہاں ہے؟ کب سے اس کے سیل پہ ٹرائی کر رہا ہوں، مسلسل سوئچ آف ہے۔ اذان نے تھوڑی دیر ماما سے بات کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے پہلا کام اسے کال کرنے کا کیا تھا۔ بیٹا، وہ تو ثنا اور نائبہ بھابھی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ ثنا کو اپنی شادی کا جوڑا لینا تھا۔ سیل کے شاید سگنلز نہ آ رہے ہوں۔ کیوں، خیریت ہے؟ پھپھو کو اچھا لگا تھا اس کا اس طرح زری کے لیے پوچھنا اور بےتاب ہونا۔ کچھ دنوں سے وہ اذان کو بدلا بدلا سا دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی زری سے بات کرنے لگا تھا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ عیاں کرتی تھیں اور پھپھو کو یہ بدلاؤ اچھا لگ رہا تھا۔ جی ماما، خیریت ہے، بس کچھ بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ اذان کو مایوسی ہوئی تھی سن کر، اور سیل فون کے بارے میں وہ جانتا تھا زری ایسی ہی لاپرواہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اذان، کب آ رہے ہو جانی؟ بہت مس کر رہے ہیں سب تمہیں۔
مجھے بھی سب بہت یاد آ رہے ہیں ماما، انشاءاللہ کل تک آ جاؤں گا۔ اذان نے یقین دہانی کے ساتھ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا تھا۔ اگلے دن شام 7 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آ گیا تھا اور وہ اس قدر تھکا ہوا تھا، چائے پیتے ہی وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زری کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے، مگر دل میں سوچ کے بیٹھی رہی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کل اس نے فون کیوں نہیں کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اذان اس کا برتھ ڈے بھول گیا تھا اور اسے وش بھی نہیں کیا تھا۔ کل جیسے تیسے وہ شاپنگ نپٹا کر آئی تو گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا فون تلاش کیا تھا جو اسے اپنے بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل پہ ملا تھا۔ اسے آن کیا، حسب معمول بیٹری ڈاؤن تھی، چارج پہ لگایا مگر کوئی میسج نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر انتظار کرتی رہی، کوئی ایس ایم ایس، کوئی کال نہیں آئی۔ وہ غصے سے سیل فون آف کر کے دراز میں رکھ آئی تھی۔ دل میں بدگمانی پھر سے ابھر آئی تھی۔ زری کی عجیب حالت تھی۔ وہ سامنے تھا تو اسے نظر انداز کرتی تھی، اس سے بات نہیں کرتی تھی، اور جب وہ دور تھا تو دل اس کے ساتھ کا تمنا تھا۔ اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس سے بات کرنے کو مچل رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ پھپھو اٹھ گئیں تو وہ دل کی آواز پہ لبیک کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو نے چھو کر یہ احساس دلایا تھا کہ اس کا مکین لوٹ آیا ہے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور وہ بیڈ پہ اوندھے منہ پڑا بے ترتیب سا لیٹا تھا۔ سانسوں کا ارتعاش بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ زری دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی تھی۔ کمبل کا کونا ذرا سا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے جھک کر ٹھیک سے کمبل اس پہ ڈالا۔ کمبل ڈال کر سیدھی ہوئی تو نگاہ جس طرف وہ سوتی تھی اس طرف کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی تھی۔ وہاں ایک خوبصورت ریپر میں ریپ ہوا گفٹ رکھا تھا جس کے اوپر ایک کھلی گلاب کی کلی رکھی تھی اور کارڈ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا برتھ ڈے گفٹ تھا اور کمرے میں آتے ہوئے اس نے زری کو مبہم سا اشارہ کیا تھا کمرے میں آنے کے لیے، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں پائی تھی اور وہیں بیٹھی رہی۔ اذان کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتا رہا تھا اور جب وہ کافی دیر بھی نہیں آئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ اذان نے وہ گفٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا تو گویا اسے میرا برتھ ڈے یاد تھا، اور بھلا ایسے کب ہو سکتا ہے کہ وہ میرا برتھ ڈے بھول جائے؟ خوبصورت مسکراہٹ نے تیزی سے اس کے چہرے کا حصار کیا۔ تھینک یو اذان، تھینک یو سو مچ، لیکن میں یہ گفٹ ایسے نہیں لوں گی۔ یہ میں تب لوں گی جب آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے دیں گے، تب مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ گفٹ اٹھائے بغیر کمرے سے نکل آئی تھی۔ پورا گھر میوزک سے گونج رہا تھا، دورانی ہاؤس رنگ و خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نائبہ چاچی اور احمد چاچو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بلال کے والدین، اس کے بہن بھائی، کزن سب ہی اس کے شادی میں شرکت کے لیے آ چکے تھے۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ زری کچن میں مہمانوں کے لیے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، رات کے کھانے کی تیاری دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی وہاں موجود ماما سے باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ جب ہی عمر نے اسے ایک شاپنگ بیگ لا کر تھمایا۔ کہاں ہو یار تم؟ پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تمہیں، یہ لو پکڑو۔ عمر نے بیگ اسے پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے؟ زری نے بیگ تھامتے ہوئے پوچھا تھا اور ذرا کی ذرا اس میں جھانکا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے، اذان بھائی نے دیا ہے تمہارے لیے، تم خود دیکھ لو۔ عمر عجلت میں احمد چاچو کی آواز پہ باہر نکل گیا تھا۔ زری وہ بیگ لیے کچن سے باہر آ گئی۔ اس میں ایک نہایت خوبصورت گرین کلر کا ڈریس تھا، لائٹ گرین سوٹ جس کی آستینیں ریڈ شفون کی چنری پرنٹ کی تھیں اور ویسا ہی ریڈ چنری کا دوپٹہ تھا۔ گلے اور قمیض کے دامن پر خوبصورت کام بنا تھا، ریڈ سلور خوبصورت کمبینیشن کی کڑھائی میں کہیں کہیں ڈارک گرین نگینوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا، ساتھ ہی میچنگ جیولری بھی تھی اور میچنگ خود سے بھی۔ بلا شبہ یہ مہندی کی تقریب میں پہننے کے لیے آئیڈیل سوٹ تھا۔ زری کو یہ جوڑا بہت ہی خوبصورت لگا، لیکن اس کا پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو اٹھا کر اس نے الماری میں رکھ دیا۔ آج دورانی ہاؤس کے خوبصورت لان میں بلال اور ثنا کی مہندی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ابھی مہندی شروع ہونے میں ٹائم تھا۔ نائبہ چاچی کے پورشن کی سیڑھیاں جو سفید پورشن میں جاتی تھیں، ان کے سائڈ پر جو لائٹیں لگائی گئی تھیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھیں۔ اذان ایک آدمی کو لے کر احمد چاچو کے کہنے پر انہیں ٹھیک کروانے آیا تھا، کیونکہ موئز کی اپنی بہن کی شادی تھی تو لازمی بات ہے اسے باقی سب کچھ دیکھنا تھا، اور احمد چاچو اور بلال نے تمام تر ذمہ داری اذان پہ ڈال دی تھی۔ حالانکہ بلال کی تمام فیملی، بہن بھائی، کزنز وغیرہ سبھی آئے ہوئے تھے۔ جتنا فرینک وہ اذان اور موئز سے تھا اتنا ان لوگوں سے نہیں تھا، سو وہ بھی اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اذان کو ہی پکار رہا تھا۔ لائٹیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان کھڑا تھا جب اس کی نظر لاؤنج میں کارپٹ پہ مہندی کی پلیٹیں سجاتی زری پہ پڑی تھی۔
اور بھی 2-3 لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زری بیٹا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جلدی جاؤ بیٹا، مہمان آنے والے ہیں، سب تیار ہو چکے ہیں، سفینہ نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کے کہا تھا۔ جی ماما، بس 5 منٹ، ابھی جاتی ہوں۔ اس نے چہرے پہ بکھرے بالوں کو بمشکل پرے کیا کیونکہ پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ موجود مہندی اور وغیرہ لگ گئی تھی۔ سمینہ اسے جلدی ختم کرنے کی تاکید کرتی چلی گئی۔ اسے اپنے لائے ہوئے لباس میں دیکھنے کا تصور ہی دلکش تھا۔ اذان کو وہ منظر اس قدر دلکش لگا تھا کہ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کے سٹیپس میں کٹے بال کیچر میں جکڑے ہونے کے باوجود بار بار اس کے چہرے پہ آ جاتے تھے۔ اذان نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ جائے اور اس کی لٹوں کو سنوار دے، لیکن آس پاس بہت سے لوگ تھے، مناسب نہیں لگتا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ سامنے دیوار میں لگے چھوٹے سے پیڈسٹل فین پہ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آن کر دیا تھا اور اس کا رخ زری کی طرف کر دیا۔ لٹیں ہوا سے اڑنے لگیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ہوا کا مرکز تلاش کیا۔ سامنے ہی اذان گرل سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک شلوار قمیص میں گلے میں چنری کا دوپٹہ ڈالے، تقریب کے لیے مکمل تیار، بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ تھینک یو، دھیمے سے کہتے ہوئے اس نے شرارت سے اپنی مہندی بھرے ہاتھوں کی انگلیاں لمحے بھر کو اس کے گال پہ رکھی تھی۔ ذرا سی مہندی اس کے گال پہ لگ گئی۔ اذان نے اس کی شرارت کو بہت انجوائے کیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ خوشی سے شرارت سے اس کے اتنا قریب آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا، وہ مسکراتے ہوئے دور ہٹ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن بھلا ہو نائبہ چاچی کا، وہ زری کو پکارتی ہوئی آ رہی تھی، سو اذان کو وہیں رکنا پڑا تھا۔ گال سے مہندی چھڑاتا وہ نیچے لان میں چلا آیا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ ثنا کو رسم کے لیے لایا جا چکا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اذان کی نگاہ نے اس حصے میں زری کو تلاشا تھا جہاں خواتین جمع تھیں۔ گرین ڈریس میں کھلے بالوں کے ساتھ گلابوں کے کنج کے پاس کھڑی وہ زری ہی تھی۔ اذان کے قدم بے ساختہ ہی اس طرف اٹھے تھے۔ تم ہمیشہ سے اتنی خوبصورت ہو، یا پھر مجھ سے شادی کے بعد ہو گئی ہو، یا پھر اپنے کانوں میں مدھم سرگوشی نے زری کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ بے شک سامنے وہی تھا۔ وہ رسم کرنے کے بعد یہاں آ کھڑی ہوئی تھی، مگر یہ کیا، اس نے ڈریس تو گرین کلر کا ہی پہن رکھا تھا، لیکن وہ یہ ڈریس ہرگز نہیں تھا جو اذان اس کے لیے لایا تھا، اور اذان کو دور سے دیکھنے پر محسوس ہوا کہ یہ وہی ڈریس ہے۔ اذان اس کا ہاتھ تھام کر شور سے دور لے آیا۔ تم نے وہ ڈریس کیوں نہیں پہنا جو میں تمہارے لیے لایا تھا؟ آنکھوں میں خفگی کا تاثر نمایاں تھا۔ کون سا ڈریس؟ زری نے انجان پن سے پوچھا تھا۔ وہی جو میں تمہارے لیے لایا تھا اور میں نے عمر کے ہاتھ بھیجا تھا۔ بے شک وہ اس وقت اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اذان چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا نہیں رہا تھا۔ اچھا، وہ عمر کے ہاتھ بھیجا تھا نا؟ جب خود لائے تھے تو خود دے بھی دیتے تو شاید میں پہن بھی لیتی، لیکن عمر کے ہاتھ بھیجی ہوئی چیز میں کیوں استعمال کروں؟ زری نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا، جو ابھی تک اذان نے تھام رکھا تھا۔ واقعی زری کو بہت برا لگا تھا اس کا اس طرح عمر کے ہاتھ بھیجنا۔ کیا اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ لمحوں کو اس کے پاس آ کر وہ ڈریس دے دیتا تو اسے بہت اچھا لگتا، خوشی ہوتی؟ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اگر تم یہ کہو کہ تم پہننا نہیں چاہتی تھی تو وہ اور بات ہے، باقی جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خفگی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زری خاموشی سے اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ فرق پڑتا ہے اذان، بہت فرق پڑتا ہے، مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ میرے لیے وہ جوڑا اہم ہے کیونکہ وہ آپ میرے لیے لائے تھے، لیکن وہ تب زیادہ اہم ہو جاتا جب آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے دیتے۔ میرے لیے اہمیت تحفوں کی نہیں، آپ کی ہے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ سب مہمان آہستہ آہستہ کر کے جا رہے تھے اور جو رہ گئے تھے انہیں یہی رہنا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب لوگ وہیں لان میں اکٹھے بیٹھ گئے تھے کیونکہ کل کا دن فری تھا اور شادی پرسوں تھی، سو آج کی رات کم از کم فی الحال کسی کا سونے کا ارادہ نہیں تھا، اور اس وقت سوائے ثنا اور شاید چند لوگوں کے باقی سبھی لوگ یہاں موجود تھے۔ چائے کا، کافی کا دور چل رہا تھا۔ پھپھو، یہ اذان کدھر ہے؟ کافی دیر سے دکھائی نہیں دیا۔ موئز کو فوراً ہی اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں واقعی، زری دیکھنا بیٹا کہاں ہے؟ کہیں اپنے کمرے میں جا کر سو نہ گیا ہو، پھر بھی جا کے دیکھ لو بیٹا۔ پھپھو نے فوراً ہی زری کو کہا تھا۔ جی پھپھو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر کی طرف آ گئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف چلی آئی، جانتی تھی اذان اس کی بات سے ہرٹ ہوا ہے اور اب یقیناً اس کا موڈ خراب ہوگا اور وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگا، لیکن کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اسے پہلے تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ اس نے فوراً ہی لائٹ آن کی تھی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔
کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ باہر سب لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑے اذان کے پاس چلی آئی، جس نے لائٹ آن ہونے پر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اذان، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پہ اس کے قریب چلی آئی تھی۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اب بھی پلٹے بنا ہی بولا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ زری نے دھیرے سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی نرماہٹ اذان کے بازو میں اتر آئی تھی، پھر بھی وہ ویسے ہی کھڑا رہا تھا۔ زری نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ کیا مجھے ایسا کوئی حق ہے؟ کیا میری اہمیت، میری بات کی، میری ناراضگی کی، میری لائی ہوئی چیزوں کی تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت ہے؟ اذان نے اسے دیکھتے ہوئے الٹا سوال پوچھا تھا۔ بالکل ہے، اور بہت پہلے سے ہے، مگر میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ مجھے وہ سوٹ بہت اچھا لگا تھا اور میں اسے پہننا بھی چاہتی تھی، لیکن میرے نزدیک چیزوں سے زیادہ آپ کی اہمیت ہے۔ مجھے برا یہ لگا، کیا آپ کے پاس کچھ منٹ بھی نہیں تھے کہ آپ میرے پاس آتے اور خود مجھے وہ گفٹ دیتے اور بہت حق سے مجھے کہتے کہ تم کل اسے ہی پہنو گی، اور پھر اگر میں نہ پہنتی تو آپ ناراض ہو جاتے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے تحفہ خریدتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں، اور جب ہم اس انسان کو وہ تحفہ مان اور عزت کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کا بھی مان بڑھ جاتا ہے اور اسے ہماری محبت کا احساس ہوتا ہے۔ محبت کا احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے اذان، ورنہ محبت بس ایک بھولی بسری یاد بن کے رہ جاتی ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے مان، محبت اور ضد سے تحفے وصول کرنا میرا حق ہے۔ یہ نہیں کہ گجرے لے کر ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے اور برتھ ڈے کا تحفہ لا کر سائڈ ٹیبل پہ سجا دیا اور آج اتنا اچھا جوڑا کسی اور کے ہاتھ بھجوا دیا، جیسے فرض ادا کر رہے ہوں، زبردستی دے رہے ہوں، اور اب بھی اس کا بازو تھامے ہوئے تھی۔ اذان مسکرا دیا، ناراضگی جیسے پل بھر میں ہوا ہوئی تھی۔ تو یہ سب کچھ پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ خامخواہ میرا موڈ خراب ہوا۔ اذان نے بے ساختہ ہی اس کی سرخ ناک کو چھوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کیا کرتا تھا، اور آج اتنے عرصے بعد زری کو اس کا اس طرح کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ سب کچھ میں ہی بتاؤں؟ خود کچھ نہیں سمجھ سکتے؟ اور ہاں، آپ نے کہا تھا نا کہ سارے شکوے شکایات جمع کر لوں، تو جو جمع کیے تھے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ابھی اور لمبی لسٹ ہے جس میں ابھی مزید ایڈیشن ہونا ہے، سو وہ بھی فرصت سے بتاؤں گی۔ ابھی چلیں، باہر سب لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور جانے کو قدم بڑھائے تھے۔ اذان کا ہاتھ ابھی تک اس نے تھام رکھا تھا، مگر اذان نے قدم بڑھانے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ توازن قائم نہ رکھتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی اور پھر یکدم ہی دور ہٹی تھی، لیکن گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ بمشکل چند انچ کا فاصلہ ہی قائم رکھ پائی تھی۔ اور وہ فرصت کب ملے گی آپ کو؟ میں شدت سے اس لمحے کا منتظر ہوں زری۔ اذان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن کس قدر تیز ہو گئی ہے۔ زری سے بولنا دوبھر ہو گیا تھا۔ ایسی قربت پہلے بھلا کب اسے ملی تھی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اب بھی منتظر تھا۔ پتہ نہیں، یا شاید بہت جلد۔ بمشکل وہ بولی۔ اس کی گردن کا تل شرما رہا تھا، چھپ رہا تھا۔ اس کی گردن کا تل شرما رہا تھا، چھپ رہا تھا، جیسے بادل کی بدلی میں چاند چھپ جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی اس سے دور ہٹ گئی تھی۔ اذان اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا، جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ زری اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہاں سب باتیں کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ساتھ ساتھ بلال کو چھیڑ بھی رہے تھے، اور وہ بھی ان کا بھرپور جواب دے رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر ٹھنڈک خاصی بڑھ گئی تھی۔ اذان نے ایک نگاہ زری کو دیکھا تھا، اسے شاید سردی لگ رہی تھی۔ اذان نے اپنے کندھوں پر پڑی شال اس پر بھی پھیلا دی تھی۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا بازو تھام کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس خوبصورت منظر کو وردہ نے کیمرے میں ہمیشہ کے لیے مقید کر دیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب احمد چاچو کی طرف جمع تھے۔ کل کے فنکشن کے بارے میں ہی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ زری ماما سے اپنے کل کے فنکشن میں پہننے والے کپڑوں کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ زری بیٹے، تمہاری مہندی کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے۔ ماما نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ واقعی اس کے ہاتھوں پہ بہت ڈارک کلر آیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار مہندی لگائی تھی۔ وہ ماما سے باتیں کر رہی تھی جب پنکی نے آ کر اسے کہا کہ اسے اذان بلا رہا ہے۔ وہ ماما سے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہو یار، کب سے بلا رہا ہوں؟ وہ اسے آتے دیکھ کر ہی اس کے پاس چلا آیا۔ ہاں، ابھی پنکی نے بتایا۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گیا۔ اب آنکھیں بند کرو اور میرے ساتھ آؤ، اس نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اذان نے اس کا حنائی ہاتھ تھام لیا تھا۔
وہ اسے اندر بیڈ روم میں لے آیا۔ اذان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ملتی جلتی کتنی ہی خوشبوئیں اس کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور بنا اجازت کے وہ آنکھیں کھول نہیں سکتی تھی۔ اب آنکھیں کھول لو زری۔ اجازت ملتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، مگر یہ کیا، آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ کسی اور جہان میں تھی اور اب آنکھیں کھولنے کے بعد وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جو وہ صبح چھوڑ کے گئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی کمرہ تھا۔ کمرے میں بہت اعلیٰ سجاوٹ نہایت کم وقت میں کی گئی تھی۔ کمرے کی چاروں دیواروں پر جا بجا گلاب کی کلیاں لگی تھیں۔ چاروں کونوں میں بڑے بڑے بوکے رکھے تھے۔ بیڈ کور کو مکمل گلاب کی پتیوں نے چھپا رکھا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اذان اس کا ہاتھ تھام کر اسے سینٹرل ٹیبل کے پاس لے آیا جہاں پھولوں کے بیچ میں ایک کیک رکھا تھا۔ کیک کاٹو زری، اذان نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کے کہا۔ یہ تمہارا برتھ ڈے کیک ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے مگر کوئی بات نہیں، جب ہم ساتھ ہوں گے برتھ ڈے بھی تبھی منائیں گے نا۔ پتہ ہے یہ میں نے تمہارے برتھ ڈے پہ پلان کیا تھا مگر افسوس میٹنگ کی وجہ سے وہ پلان ڈراپ کرنا پڑا، اور ابھی شاید میں 1-2 دن اور انتظار کر لیتا، لیکن تمہاری بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، سو میں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیسا لگا تمہیں یہ سب؟ وہ نگاہوں میں محبت بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ اتنی محبت پا کر تو اس کے لفظ ہی جیسے گم ہو گئے تھے۔ سرشاری اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا؟ وہ تھوڑا کنفیوز ہوا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ دھیمے سے بولی۔ اذان نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر ذرا سا کیک کاٹ دیا۔ ہیپی برتھ ڈے زری، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، چلے گا۔ اذان نے ذرا سا کیک اٹھا کر اسے کھلایا تھا۔ اور ہاں، یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ، اس سے پہلے کہ پھر سے تمہیں برا لگ جائے۔ اور ہاں، اس دن جب میں اسلام آباد سے آیا تھا میں نے بلایا تھا روم میں گفٹ دینے کے لیے، لیکن تم نے سمجھا ہی نہیں، اور میں سمجھا شاید تم جان کر نہیں آئی، سو میں نے وہ گفٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ پتہ ہوتا تمہیں اتنا برا لگے گا تو ماما کے سامنے ہی آ کر تمہیں دے دیتا۔ اس نے وہی گفٹ اسے تھما دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اتنی محبت پا کر زری کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے تھے۔ اذان نے فوراً ہی وہ قیمتی موتی اپنے پوروں پر چن لیے تھے۔ زری، میری ایک فرمائش ہے، پوری کرو گی؟ اذان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ زری نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے پھر سے دلہن بنو گی؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری شادی پہ بنی تھی۔ میں ان لمحوں کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن ان کا ازالہ تو کر سکتا ہوں نا۔ محبت نے دھیرے سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ ضد اور ناراضگی میں یا اپنی محبت میں تب تو آپ کو اپنی محبت کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ زری نے خفکی سے کہا۔ وہ محبت نہیں تھی زری، وہ ایک وقتی احساس تھا جس نے چند دنوں کو مجھے گھیر لیا تھا۔ اب اگر میں سوچوں تو مجھے اس میں محبت کہیں نظر نہیں آتی۔ مجھے کبھی اس سے محبت تھی ہی نہیں۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ خود ہی میرے پاس آتی تھی۔ دادو سے ملنے جاتا تھا تو وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے خود ہی ہمیشہ مجھے احساس دلایا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے، کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا، تو پھر وہی صحیح۔ لیکن میں غلط تھا، وہ محبت نہیں تھی، وہ اس کی غرض تھی جس میں وہ مجھے جکڑ لینا چاہتی تھی، قید کر لینا چاہتی تھی۔ لیکن میری ماں کے ایک بروقت فیصلے نے مجھے قید ہونے سے بچا لیا، اور پھر مجھے تمہاری محبت نے جکڑ لیا، اور اس طرح جکڑا کہ اب میں بھی اس قید سے، اس جکڑ سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ محبت تو یہ ہے زری، اصل اور سچی محبت، بنا کسی غرض کے، بالکل شفاف پانی جیسی۔ تم نے ہر لمحہ، ہر پل میرا ساتھ دیا ہے، میرے ہر اچھے برے رویے کو برداشت کیا ہے۔ اب کبھی یہ مت کہنا کہ تم انچاہی ہو۔ تم یہاں میرے دل میں بہت خاص مقام پہ رہتی ہو۔ آج میں برملا کہتا ہوں کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اور بس میں ہمیشہ صرف تم سے ہی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم کرو گی مجھ سے محبت؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بلیک جینز اور ڈارک براؤن شرٹ پہنے وہ اس لمحے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ بھلا اس کی کسی بات سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ مجھے تو ہمیشہ سے ہی آپ سے محبت ہے، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں، یہ تو صدیوں پرانا قصہ ہے۔ میں تو خود نہیں جانتی کہ کب سے آپ کی محبت نے میرے دل میں بسیرا کر رکھا ہے۔ ہاں، جب سے محبت کا مفہوم سمجھ آیا ہے تب سے خود کو آپ کی محبت میں ہی گرفتار پایا ہے۔ مقابل بھی جب محبت کا اظہار کرے تو محبت کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، جیسے اس پل زری کا بڑھ گیا تھا۔ تو پھر کرو گی میری فرمائش پوری؟ میں آج کی رات کو اپنی زندگی کی یادگار رات بنانا چاہتا ہوں، جسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اذان نے پھر پوچھا۔ بالکل کروں گی۔ تو پھر ڈریسنگ روم میں جاؤ اور تیار ہو کے آؤ، وہاں تمہاری تیاری کی ساری چیزیں رکھی ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اذان نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔
وہاں سامنے ہی ایک انتہائی خوبصورت ریڈ کلر کا ڈریس ہینگر میں لٹکا تھا۔ اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری بھی سامنے ہی پڑی تھی۔ جیولری میں جھومر، ٹیکا سبھی تو تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تیار ہونے لگی تھی اور جب مکمل تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو خود کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ من چاہا ہونے کا احساس اس وقت زری کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ تیار تو ہو گئی تھی مگر باہر جاتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اذان کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اس کی بولتی نگاہوں میں کیسے دیکھ پائے گی؟ وہ کتنے ہی پل یہی سوچتی رہی تھی۔ زری اب آ بھی جاؤ یار۔ تبھی اذان نے اسے آواز دی تھی تو اسے باہر آنا ہی پڑا جہاں وہ شدت سے اس کا منتظر تھا۔ جب وہ سامنے آئی تو جیسے ہر چیز تھمسی گئی تھی، ہر چیز اس کے آگے ماند پڑ گئی تھی۔ ریڈ ڈریس میں ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے وہ اتنی ہی مکمل، اتنی ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے منتخب کردہ لباس میں وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ کتنے ہی پل مبہوت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس پر نگاہیں جھکائے پوچھ رہا تھا۔ کون سی بات؟ زری نے بے ساختہ ہی نگاہیں اٹھائی تھی۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنی خوبصورت ہو یا مجھ سے شادی کے بعد ہو گئی ہو؟ وہ اس کے اس قدر قریب جھکا کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمی سے زری کو اپنے چہرے پہ تپش کا احساس ہونے لگا۔ پتہ نہیں، وہ ہولے سے کہتی رخ موڑ گئی، ڈرتی تھی کہیں اس کی آنکھوں سے پگھل نہ جائے۔ وہ ہنس دیا تھا۔ یہ ماما نے تمہارے لیے دیا تھا، شاید تمہیں یاد ہو، مگر میرے خیال میں آج اس کے دینے کا صحیح وقت ہے۔ اس نے دھیرے سے وہ کنگن اس کی نرم کلائیوں میں پہنا دیے، اور یہ میری طرف سے۔ اب وہ اسے چین پہنا رہا تھا۔ زری نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ نگاہ ڈالی تھی۔ گولڈن کی چین میں ایک لاکٹ تھا جس میں گولڈ کے ساتھ سفید نگینوں سے بہت واضح ذروہ اذان لکھا تھا، کہیں میرون رنگ بھی جڑے تھے۔ اسے وہ لاکٹ بہت پسند آیا تھا۔ اب تم اسے ناراض نہیں ہونا؟ وہ اس کے ہاتھوں میں گجرے پہناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے آج گجرے بھی ادھر ادھر ڈالنے کی بجائے تمہیں خود پہنائے ہیں۔ اپنی زندگی سے بھی کبھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ ہاں، بس آپ سے کچھ شکایتیں تھیں جو آپ نے دور کر دی۔ آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کر کے میرا مان بڑھا دیا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے محبت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ آپ سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ آپ ہی تو ہیں جس نے شروع سے لے کر آج تک مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ ہاں، میں بھی محبت کے قابل ہوں۔ زری نے اس کے ہاتھوں کو اپنے حنائی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اور تمہاری وہ لمبی فہرست؟ اذان نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، کوئی لمبی فہرست نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کتنی آسودہ مسکراہٹ تھی اس کی اس لمحے۔ وہ پور پور سجی اذان کے دل میں اتر رہی تھی، قدم قدم دور کہیں گہرائی میں اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ اذان نے بے ساختہ اس کی پیشانی کے تل کو چھوا تھا۔ وہ پھر سے اپنی قسمت پر نازاں ہوا تھا۔ سنو، میں نے تمہیں اتنے سارے گفٹس دیے، تو مجھے کچھ نہیں دو گی؟ کم از کم وہ گفٹس ہی دے دو جو میرے لیے خرید کر بھی چھپا کر الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اذان کے لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ آئی تھی۔ کون سے گفٹ اور آپ نے کب دیکھے؟ وہ حیرت سے بولی تھی اور شک سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ تو میں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، وہ مزے سے بولا۔ وہ میری پرسنل ڈائری تھی، وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم بھی تو میری پرسنل ہو، اور ہاں، اگلے ہفتے ہم جھیل سیف الملوک جا رہے ہیں۔ اذان نے بے ساختہ اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بہت بری بات ہے اذان، اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فاصلہ پیدا کیا تھا۔ اور جیسے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا؟ اذان کا اشارہ سینے پہ رکھے ہاتھ کی طرف تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی۔ اور جو تم رات کو سوتے وقت بیچ میں تکیہ رکھ کے سوتی ہو، جیسے وہ بہت اچھی بات ہے نا؟ اور جو تم روز صبح مجھے خود اٹھانے کی بجائے الارم سیٹ کر کے رکھتی ہو، وہ بہت اچھی بات ہے نا؟ میں جب بھی تمہارے پاس آنے لگتا ہوں تم دور بھاگتی ہو، جیسے یہ بہت اچھی بات ہے نا؟ اور یہ جو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرے ہوش کھونے لگے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے نا؟ یہ سرگوشیاں زری کی جان نکال رہی تھی، اور زری ان لمحوں کی خوبصورتی کو پورے دل سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے، بہت مان سے اس کی مان بھری محبت کی باہوں میں سما گئی تھی، اور محبت نے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا تھا۔ غرض، حسد، نفرت اور لالچ، ان چیزوں کا دنیا میں وجود تو ہے لیکن دائمی نہیں۔ وہ جتنی تیزی سے اپنا اثر دکھاتی ہیں، پھر اتنی ہی تیزی سے اپنا اثر کھو بھی دیتی ہیں۔ کوئی چیز دیر پا ہے تو وہ سچی اور بے غرض محبت ہے۔ غرض، حسد اور لالچ سے میرا اور ان دونوں کی محبت ایسی ہی تھی جسے چند لمحوں کو ان چیزوں نے جکڑ ضرور لیا تھا، مگر جلد ہی دامن چھڑا بھی لیا تھا۔ ایک ماں کی ممتا اور سچائی، محبت، سچی اور چاہت ان سب چیزوں پہ اس طرح حاوی آ گئی تھی کہ وہ سب جھوٹی محبتیں منہ چھپانے لگیں
اور جیت سچی اور پاکیزہ محبت کی ہوئی، سچائی کی ہوئی، ایک بیٹی کی ہوئی، ایک ماں کی ہوئی، ذروہ اذان کی ہوئی، جس نے محبتوں سے دور اپنا سفر شروع کیا تھا، مگر اب محبت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اذان کی صورت ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول نایاب ہیں ہم، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.